کہ عرب کا تعارف کرواتے وقت ہمیں کیا چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ سب سے پہلے جب عرب کا تعارف کرتے ہیں تو پھر ہم لغت کا جو دروازہ ہے وہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو جب لغت کے اندر دیکھیں تو لفظ عرب کے معنی اصل میں ملتے ہیں صحرا، دشت، بے آب و گیا زمین، بنجر زمین جہاں پہ ریگستان بہت زیادہ ہے، صحراؤں کی وادی، یہ عرب کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نا اہل لغت ایک اور تعارف بھی دیتے ہیں، مختلف آراء موجود ہیں اس میں، لیکن جو معروف ترین ایک رائے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عرب، یہ جو اعراب ہے ان کے حوالے سے ایک معنی فصاحت و بلاغت کا بھی، زبان آوری کا بھی ایک معنی آتا ہے، یعنی کہ جو عرب لوگ ہیں وہ اپنی زبان آوری کے سامنے ساری دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب جبکہ دنیا کی تمام قوموں کو عجم یعنی گونگا کہہ کر پکارا ہے۔ تو جب بھی لفظ عرب کا خیال کریں گے تو عرب میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس کا معنی جو ہے نا اس کے جغرافیائی اعتبار سے آتا ہے کہ جی یہاں پہ صحرا بہت زیادہ ہے، بنجر زمینیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے عرب سے مراد صحرا و دشت ہوتا ہے۔ درمیان میں پلیز اپنے مائک بند رکھیں، اپنے مائک بند رکھیے گا پلیز، مائک اور کیمرے اپنے بند رکھیں تاکہ ہماری کلاس ڈسٹرب نہیں ہو۔ دوسری بات ہے جی کہ عرب جو ہے اپنی زبان آوری کے اعتبار سے بھی تھوڑی سی مدد لیتے تھے، اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو تو وہ عرب کہتے تھے۔ مائک بند کر لے بچے، بیٹے میں نے پریزنٹیشن آن کی ہوئی ہے، مجھے بار بار پھر پیچھے سے نکلنا پڑتا ہے، ساری پریزنٹیشن کی ستیہ ناش کر دی جاتی ہے، خیال کریں بیٹے۔ واہ اکبر۔ تو بیٹے جب ہم بات کریں گے عرب کے تعارف کی، تو جب معنی اور مفاہیم اس کی دیکھ لیے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عرب کا جو جغرافیہ ہے وہ کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ حدود اربع سے مراد اصل میں اس کے چاروں اطراف میں کیا ہے۔ ویسے تو یہ جزیرہ نما ہوتا ہے، مطلب اس کے تین اطراف میں تو پانی ہی پانی ہے، اور اس کے علاوہ جو سائڈیں بچتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے بارڈر لگتے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا، پروفیسر غلام رسول صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تین بر اعظموں کے درمیان میں ہے اور تین بر اعظموں کا مرکز بنا ہوا ہے عرب، لیکن عرب کا چونکہ حصہ کچھ شام میں ہے، کچھ عراق میں ہے، کچھ سعودیہ میں ہے، تو یہ سارا تفصیلی معاملات جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، لیکن جو عرب کے حدود اربع کے اعتبار سے آپ نے یاد رکھنا ہے، عرب کے جو مغرب والی سائڈ ہے اس میں بحر احمر ہے اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب ہے جس کو ہم خلیج فارس بھی کہتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کو خلیج عمان بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح جو جنوبی حصہ ہے وہ عراق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور جنوبی نہیں شمالی حصہ جو ہے وہ عراق کے حوالے سے اعتبار مانا جاتا ہے۔ لیکن جو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر عرب کی سمت میں جنوب کو دیکھا جائے تو جنوب میں بحر عرب ہے جو کہ ایک لحاظ سے بحر ہند کا ہی پھیلاؤ مانا جاتا ہے، تو آپ اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوب میں بحر ہند موجود ہے۔ یہ پیپر میں بھی سوال آیا ہوا ہے، فیڈرل کے ایک پیپر میں۔ تو بہرحال حدود اربع کے اعتبار سے جنوب میں بحیرہ عرب ہے جس کو بحیرہ ہند کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے رقبے کی تو اس میں نا مورخین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، جو جیولوجسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، تو چونکہ اس میں عرب کی کچھ خطے شامل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایک دوسرے کے۔ جی وعلیکم السلام سر پلیز ایسا ہے کہ آواز کٹنے سے میری طرف سے رابطہ نہیں ہوگا، مطلب ایسا نہیں کہ میری طرف سے ایسا ہو رہا ہے، وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے جب آواز کٹتی ہے، آواز بند ہو جائے تو ٹھیک ہے، آواز کٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی طرف انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ہے، تو اس کو ریپلیس کر لیا کریں پلیز۔ جزاک اللہ۔ یہ میسج پڑھیں جی، میسج
اچھا یہ بات ایسا ہے کہ میں آج کی کلاس ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے 5 منٹ کی ریکارڈنگ میں 3 بار درمیان میں ڈسٹرپشن آ گئی. اب کیا کریں یار، اس لیے میں ریکارڈ نہیں کرتا ہوتا. چلیں جی کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا جی، بات ہو رہی تھی عرب کے رقبے کی. تو رقبے کے اعتبار سے دو فگر جو ہیں ملتے ہیں جو ایگزیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 10 سے لے کے 13 لاکھ تک جو مربع میل ہے نا اس کا رقبہ ہے. ان کے انہوں نے ایگزیکٹ نہیں بتایا، لیکن علامہ شبلی نعمانی صاحب نے کہا ہے کہ جی مجموعی رقبہ اگر اس کا دیکھا جائے تو تقریباً 12 لاکھ مربع میل ہوتا ہے. 12 لاکھ مربع میل. اسی طرح اگر رقبے سے ہٹ جائیں تو رقبے کے حوالے سے جغرافیائی اعتبار سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر پہاڑی سلسلے بھی ہیں. تو عرب کے ان پہاڑی سلسلوں میں جو سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اس کو جبل السرات کہتے ہیں، اور اس پہاڑی سلسلے کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ 8,000 فٹ بلند ہے. عرب کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک تو اس کے چاروں اطراف میں عام طور پہ سمندر ہی ہے. 3 اطراف میں، تو جو 3 اطراف میں سمندر ہیں وہ کسی میں کوئی سمندر آ جاتا ہے، کسی میں کوئی سمندر آ جاتا ہے، تو مختلف سائڈوں کے نام ہیں. لیکن اس کے اندر ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کی جو بات کریں گے اگر ایریا کی، رقبے کی، تو رقبے کے اعتبار سے تقریباً 10 سے لے کے 13 لاکھ مربع میل اس کا ایریا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، جس میں شبلی نعمانی صاحب نے 12 لاکھ کا ٹیگ کیا ہے. اسی طرح یہاں پہ جغرافیائی طور پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کو جبل السرات کہتے ہیں. یہ سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے عرب کے اندر، اور اس پہاڑی سلسلے کی جو سب سے بلند چوٹی ہے نا اس کی بلندی ہے 8,000 فٹ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ عرب کس پیشے سے منسلک تھے، تو عرب عموماً جو ہے تجارت کیا کرتے تھے یا پھر گلہ بانی جو ہے ان کا پیشہ تھا. اس کے اعتبار سے ایک تیسرا پیشہ جو ہے وہ زراعت بھی ملتا ہے. زراعت میں یہ عام طور پہ فصلوں کی بجائے باغات لگاتے تھے جن میں کھجوریں، سیب یہ بڑے معروف تھے. اس کے بعد جی ہم ذکر کریں گے کہ جو مورخین ہیں جنہوں نے تقسیم کیا ہے ان کی اقوام کو نسلی اعتبار سے، اس میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں مورخین کی طرف سے. ایک عرب بائدہ، دوسری عرب عربہ، اور تیسری ہے عرب مستعربہ. یہ 3 جو اقوام ہیں یہ بنائی گئی ہیں مورخین کی طرف سے. جب تاریخی نقطوں کو ساتھ ملایا گیا تو انہوں نے دیکھا جی عرب جو ہے وہ اتنے قسم کے تھے، فلاں علاقے والے الگ ہو گئے، فلاں علاقے والے الگ ہو گئے، فلاں علاقے والے الگ ہو گئے. اب ہم باری باری ان تینوں کا تھوڑا سا تعارف لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کریں گے عرب بائدہ کی. عرب بائدہ سے مراد کیا ہے؟ وہ قدیم عرب قبائل یا قومیں جو بالکل ختم ہو چکی ہیں، جن کا نام و نشان بھی اب باقی نہیں ہے. یہ اقوام اسلام سے تقریباً ہزاروں سال پہلے فنا ہو چکی تھی، اور ان کے متعلق جو ہے نا ضروری جو تفصیلات ہیں وہ بھی دستیاب نہیں ہیں. عرب بائدہ میں جو بہت بڑی مثالیں ہیں وہ قوم عاد اور قوم سمود ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قوم عاد، قوم سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام ان کی اقوام ہیں. اسی طرح مولانا صفی الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ عاد سمود کے علاوہ تسم، جدیس یا جدیس اور امالیکہ یہ بھی اقوام تھی جو گزر چکی ہیں. بہرحال یہاں پہ نقطہ کیا ہے کہ عرب بائدہ اصل میں ایسی عرب کی اقوام ہیں جن کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور ان کی اب تاریخ میں ابھی کوئی جو ہے نا اس کے علاقہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے عرب عربہ کی. عربہ یہ ان کو نا عام طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، اور یمن میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کو بنو کہتان کہتے تھے. تو یہ قبائل جو ہے عرب عربہ کے بعد اصل میں جو عرب بشندے ہیں مانے جاتے ہیں. ان کا مسکن جو ہے وہ یمن تھا. ان کے بہت سارے قبیلے ہیں، لیکن ان میں سے 2 بہت معروف ہوئے. انہوں نے تاریخی طور پہ بڑی جو ہے نا وہ کہہ لیں
کیا کہتے ہیں اس کو شہرت حاصل کی. ایک تو حمیری تھے اور ایک کہلان تھے. بیٹے دیکھ لیں کہ اس وقت 9:45 ہونے والے ہیں اور ابھی بھی آپ لوگ جوائن کر رہے ہیں اور میں نے پریزنٹیشن اوپن کی ہوئی ہے. صدف بیٹے آپ لوگوں نے لیٹ آنا ہے تو بیٹے میں کسی اور کو کیا کہوں گا. سیانے ہو جاؤ پتر, سیانے ہو جاؤ. تسی آپ ماسٹر بنن ڈے ہو, تسی اپنے بالا نو کی آکھو گے جڑے لیٹ ہون دے. چلیں جی واپس آتے ہیں جی. اچھا جی, بات کر رہے تھے عرب عاربہ کی. اچھا یہاں پہ یاد رہے کہ جیسے عرب باعدہ ہے, چلے ان کا تو ذکر اس لیے نہیں کرنا کیونکہ ان کی اقوام کا ابھی کوئی تاریخی حصہ نہیں ہے, لیکن عرب عاربہ بہت سارے جو قبائل ہیں ان پر مشتمل ہے. لیکن پھر بھی ہم نے ان کے اوپر تفصیلی طور پہ بات نہیں کرنی. ہمارا جو موضوع ہے وہ سیرت ہے, اور سیرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ملے گی. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پہ چیزوں کا اختصار ہو سکے ہم کر لیں. تو عرب عاربہ میں 2 مشہور قبیلے تھے, ایک تو حمیر تھے اور ایک کہلان تھے. حمیر اور کہلان کے علاوہ باقی بھی قبائل مشہور تھے, لیکن انہی کی آگے تاریخ ملتی ہے, جن کے بعد جو ہے وہ آ کے مستربہ کی تاریخ کے ساتھ مل جاتے. اچھا, انہیں کہلانی قبائل بھی کہتے تھے, کہلانی قبائل. اچھا, اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے نا جو یاد رکھنے والا وہ یہ ہے کہ مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے نا, تو ہجرت کرنے کے بعد جو قبائل تھے وہاں پہ اوس اور خزرج کے, وہ اصل میں عرب عاربہ سے تعلق رکھتے ہیں. عرب عاربہ میں نا ایک شخصیت تھی سلبہ بن عمر. سلبہ بن عمر یہ یمن کو چھوڑ گئے تھے, ترک وطن ہو گیا تھا ان کا. تو ان کا ایک صاحبزادہ تھا حارثہ. تو اصل میں اوس اور خزرج جو ہے وہ حارثہ کے بیٹے ہیں. تو اس لیے عرب عاربہ میں وہی لوگ ہیں جو کہلانی ہیں, تو کہلاتے ہیں جو یمن والے ہیں. تو ان میں اوس اور خزرج کا آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ ان کا تعلق عرب عاربہ سے ہے. تیسری جو بڑی قسم ہے, جو بڑی معروف مانی جاتی ہے, جس کے بارے میں ہم نے ذکر کرنا ہے, وہ ہے عرب مستعربہ. عرب مستعربہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں, اور ان کو عدنانی قبائل کہتے ہیں. عدنانی قبائل. عدنانی قبائل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو آل تھی ان میں سے نابت اور کیدار نامی 2 شخصیات ہی بڑی معروف تھی. تو نابت سے آگے چل کے نا ایک شخصیت آتی جن کا نام جناب عدنان ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اندر, شجرہ نسب کے اندر 21ویں پشت پر آتے ہیں, اور وہاں سے آگے جو ہے وہ قریش کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑی ایک معروف شخصیت ہے. تو اس لیے ان کو انہی کی نسبت سے عدنانی قبائل بھی کہا جاتا ہے. یاد رہے کہ اسلام جب آیا نا, تو اسلام سے پہلے تقریباً 5 ایسی سلطنتیں تھیں جنہوں نے تقریباً سارے علاقوں کے اوپر راج کیا تھا ان عرب کے اوپر. ان میں معینی تھی, سبائی تھی, حضرموتی تھی, کتبانی تھی, نبتی تھی. یہ مختلف اقوام گزری ہیں. 5 اقوام ایسی تھی جن کے بارے میں آج بھی تفصیلات جو ہے وہ مل سکتی ہیں. تو عرب مستربہ کا ذکر کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عرب کی جو تاریخ ہے نا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. ان کے جو جد اعلیٰ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عدیل صاحب, عدیل صاحب کہاں سے آ رہے ہیں سر آپ؟ اب ہم سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں نا انشاءاللہ کل سے کوشش کروں کہ ساتھ میں نا ایک ایکسٹرا ڈیوائس اٹیچ کر لوں جس میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کر سکوں, یا پھر میں ویسے ہی بلاک کر دوں گا, کوئی بھی پرسن جو ہے نا وہ انٹر ہی نہیں ہوگا ایک مخصوص ٹائم کے بعد. سر آج اصل میں نا ہم نے کوشش کی ہے کہ کلاس کو نا ریکارڈ کر لیں. تو ریکارڈ کرنے کے لیے میرے سامنے پریزنٹیشن ہوتی ہے, درمیان میں اچانک آ جاتا ہے میسج کہ لے جی یہ نیا بندہ آ گیا جس کو بھی داخل کر لیں. اللہ اکبر, ساری پریزنٹیشن کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. چلیں اس بار آپ کو مبارک, کیونکہ اس بار آپ سرے چڑھے ہیں. چلیں جی واپس آتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری محنتوں کو. دیکھیں خراب گلے کے ساتھ اتنی محنت کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کی تنگ کرنے کے باوجود بھی میں پڑھائی جا رہا ہوں. آج پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ.
اچھا جی، جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو عرب مستربہ ہے یہ بنیادی طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساری آل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا گیا ہے، اصل میں تو یہ عراق کے ایک شہر ار تھا، وہاں کے باشندے تھے، لیکن یہ سفر کر کے نا، ہجرت کر کے وہاں سے مصر بھی چلے گئے، دریا فرات کے کنارے یہ آباد رہے وہاں پہ۔ ان کا ایک اچھا، ان کی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ان کی تاریخ بڑی واسٹ ہے، ہم صرف تاریخ کا وہ حصہ لیں گے تھوڑا سا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں، جن کا نام آتا ہے حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور حضرت کنتورہ، اور بعض اوقات جگہ پہ کتورہ آتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا وہ صحیح کر لیں گے، اس کے مجھے کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن دو نام جو ہمارے پاس ہیں حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ۔ پہلی بیوی حضرت سارہ تھی، آپ حضرت سارہ کے ساتھ نا مصر گئے، اور مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا ان کو فرعون کہا جاتا تھا نا، فرعون مصر۔ ہمارے ہاں تو اس کو محاوراتی طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جو بڑا ظالم ہوگا اس کو فرعون کہتے ہیں، لیکن اصل میں فرعون جو ہے وہ وقت کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ تو مصر کے اندر جب آپ گئے نا، تو وہاں کے فرعون نے حضرت سارہ کو دیکھا اور حضرت سارہ کے بارے میں نا بدنیت ہو گیا، تو انہوں نے نا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب دربار میں بلایا، کیونکہ اس کی نیت صاف نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ماجرا کیا کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ جو عام شخصیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کوئی بڑی مقرب شخصیت ہے۔ تو اس لیے اس شخص نے اللہ سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک بیٹی جن کا نام حاجرہ تھا، وہ جو ہے حضرت سارہ کو دے دی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ جو ہے، بعض مورخین کے مطابق فرعون کی لونڈی تھیں، اور انہوں نے حضرت سارہ کو ہبہ کر دی، اور جو معتبر حوالے جات ملے ہیں اس کے حوالے سے جو حضرت حاجرہ تھی وہ فرعون کی بیٹی تھی۔ بہرحال حضرت سارہ نے حضرت جو حاجرہ ہیں ان کو ہبہ کر دیا حضرت ابراہیم کو۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ کو اولاد سے نواز دیا۔ جب حضرت حاجرہ کی طرف بیٹا ہوا نا، تو اس کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے جب اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازا۔ تو جب حضرت حاجرہ کی طرف اولاد ہو گئی، تو حضرت سارہ علیہ السلام کو نا ایک فطری عمل ہے کہ سوتن تھی، ان کے دل میں یہ بات آئی، بڑی محسوس کی، غیرت آئی، یہ کیا ہوا ہے، یہ میرے سے تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بھی بنانے ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بھی ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اوپر سے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ بھئی اپنی بیوی کو اور بچے کو لے کے جاؤ اور یہاں سے چھوڑ آؤ۔ کچھ معاملات زندگی میں سمجھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ معاملات معجزات کے طور پہ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت سارہ کے کہنے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل کو اور اماں حاجرہ کو مکہ مکرمہ کی مقام پہ چھوڑ آئے۔ اس وقت مکہ میں بالکل کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی ایون کہ کوئی جاندار بھی نہیں تھا۔ تو جس جگہ پہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیے، لیں جی ایک اور بندہ آ گیا ماشاءاللہ جی، شہناز بی بی ہیں، انہوں نے بھی ویلکم کروایا جی، شاباش ہے ان کو بھی، شاباش، ان کے سنے بغیر ہی ان کو شاباش۔ اچھا جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بیٹے کو مکہ میں چھوڑ آئے۔ اس وقت بیت اللہ شریف کی بھی کوئی عمارت نہیں تھی، وہاں پہ تھا ہی نہیں، ایک ٹیلے کی صورت وہاں پہ ابری ہوئی زمین تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سیلاب وغیرہ بارش وغیرہ آتی نا تو اس کے دونوں اطراف سے پانی گزر جاتا۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بار بار چکر لگا رہی ہیں، کبھی صفا پر گئیں، کبھی مروہ پر گئیں۔ اور صفا مروہ کے یہ جو چکر ہیں اس کو ہم اصطلاحی طور پہ سعی کہتے ہیں، اور یہ سعی جو ہے حجاج کرام کو یا عمرہ پہ جانے والے لوگوں کے لیے ایک رکن ہوتا ہے حج کا اور عمرے کا، کہ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ تو وہ سنت جو ہے حضرت حاجرہ کی تھی، جو آج بھی مسلمان جو ہے وہ ہر سال عمرے اور حج کے دوران لگاتے ہیں۔ اچھا، اب پیاس کی تلاش میں گزری تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کے لیے آب زمزم کا پانی جو ہے، آب زمزم جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک قبیلے کا گزر ہوا جس کا نام تھا جرہم۔ یہ جو بنو جرہم تھے یہ وہاں پہ آئے تو حضرت حاجرہ سے پوچھ کے تو وہاں پہ آباد ہو گئے۔ یہ قبیلہ بنیادی طور پہ یمن سے آیا تھا،
یعنی کہ اگر آپ یہ غور کرو نا تو پہلے یہ آربا کی صورت میں تھے، لیکن اب یہ یہاں پہ آگے حضرت آربا کے مقام پہ تھے، اب حضرت اسماعیل کے پاس آئے ہیں، تو آگے حضرت اسماعیل کا سارا سلسلہ ہوگا۔ اسی قبیلے میں آگے جا کر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ آپ کی جو اولاد تھی وہ عرب مستربہ جو ہے وہ کہلانے لگی۔ اب اس وقت جو ہے نا عرب کا بہت بڑا حصہ جو ہے اسی خاندان سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 13 سال کی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ختنے کرنے کا حکم دیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم جو ہے وہ 99 سال کے تھے۔ 86 سال کی عمر میں پیدائش ہوئی، 13 سال کی عمر میں آپ 99 سال کے ہوئے، اور اس وقت پہلی شخصیت آپ دونوں باپ بیٹا تھے جن کے ختنے کیے گئے۔ اور اس کے بعد یہ سنت آج بھی مسلمانوں میں بھی کی جاتی ہے اور یہود میں بھی کی جاتی ہے۔ یہود میں تو اس کا تھوڑا سا تحریف ہو چکی ہے، لیکن مسلمانوں میں 7ویں دن جو ہے جو 7ویں دن کہہ رہا ہوں وہ عقیقہ کا تذکرہ آ گیا، تو یہ مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں میں کی جاتی ہے کہ ختنے کروائے جاتے ہیں، لیکن یہود کے اندر جو ہے اس کے اندر کچھ تحریفات ہیں، وہ خواتین کے بھی ختنے کرواتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی سنت ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اچھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ باپ بیٹے تھے، لیکن ان کے علاوہ حضرت سارہ کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا جن کو حضرت اسحاق کا نام دیا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے جو سلسلہ چلا وہ ایک بہت بڑی لڑی تھی انبیاء کی آپ کے حصے میں۔ تو اسی میں سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے صرف ایک نبی آئے، اور باقی سارے نبی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ سارے انبیاء جو ہے وہ بعد میں آپ ہی کی لڑی میں سے تھے۔ بہرحال جی، بات ہو رہی تھی حضرت اسحاق کے بعد حضرت اسماعیل کے حوالے سے۔ اچھا، ایک واقعہ اور بھی تھا کہ حضرت اسماعیل کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خواب دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے ذبح کرنے کا جو خواب دیکھا، بیٹے سے سامنے بات کی تو بیٹے نے کہا بابا میں تو تیار ہوں، اللہ کا حکم ہے تو بسم اللہ کریں۔ تو اس قربانی کی یاد میں آپ کو یاد ہے کہ جب ان کو قربان کیا جانے لگا تو ان کی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے جنت سے جانور بھیج دیا۔ آج بھی مسلمان اس کی یاد میں قربانی کرتے ہیں ہر سال۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر تقابل ادیان میں بڑا اچھا ڈسکشن ہوگا، کہ جو یہود ہے نا وہ کہتے ہیں ذبی اسماعیل نہیں ہے بلکہ اسحاق علیہ السلام ہے، جبکہ مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماعیل ہی جو ہے وہ ذبی ہیں، اور ان کے بارے میں بڑے مطلب انہوں نے دلائل بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کی کوئی تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو شبلی نعمانی صاحب کی جلد اول میں صفحہ نمبر 93 پہ اس کی تفصیلات پڑھ سکتا ہے، بڑے اچھے دلائل دیے گئے۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہی سی قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کی۔ اچھا، آپ کی نا 2 شادیاں ہوئی۔ پہلی شادی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے شاید کسی مصری خاتون سے کی، تو وہ آپ کے گھر میں تھی۔ حضرت ابراہیم آئے آپ کی غیر موجودگی میں، تو دروازے پہ وہ پوچھا، ان سے مکالمہ ہوا تو پتہ چلا یہ بیوی تو اچھی نہیں ہے، لہٰذا آپ حکم دے گئے کہ بھئی اپنی چوکھڑ بدل لو۔ حضرت اسماعیل واپس آئے، پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، انہوں نے وہ بیوی کو طلاق دے دی، ایک اور بیوی سے شادی کی، اور وہ اسی قبیلے کا جو سردار تھا نا مزاز بن عمر نام تھا جرہم قبیلے کے سردار کا، اس کی لڑکی سے آپ نے شادی کی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم جب دوبارہ آئے نا تو آپ کو میسج دے گئے تھے کہ اس کو برقرار رکھیں۔ جب حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی نا تو آپ کی اسی شادی میں سے 12 بچے تھے۔ عام طور پہ ان کے نام نابت، کدار، ادبائل، مبشام، مشما، دوما، میشا، حدر، تیما، یتور، نفیس، کدمان، اس طرح کے 12 نام ہیں، لیکن ان میں جو 2 نام ہیں نا وہ بڑے معروف ہیں، ایک نابت اور ایک کدار۔ انہی کی جو نسلیں تھی نا وہ بڑے ہی دنیاوی جاؤ جلال میں انہوں نے حاصل کیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً گمنامی میں چلے گئے۔ اچھا جی، اب ایک اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو آپ نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے نا اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تو اس وقت کی جو تفصیل تھی نا اس کو علامہ ارزقی ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مینشن کیا ہے، کتاب تھی ان کی تاریخ مکہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جب بنایا گیا نا تو اس کی جو چھت تھی نا، زمین سے لے کے چھت تک جو دیواریں کھڑی کی گئیں، ان کی لمبائی اونچائی جو تھی وہ تقریباً 9 گز تھی، جو بلندی تھی اس کی 9 گز تھی۔ اسی طرح حجر اسود سے لے کے رکن شامی تک جو طول بنتا ہے وہ تقریباً 32 گز تھا،
جبکہ رکن شامی سے غربی تک جو طول بنتا ہے اس کا وہ تقریباً 22 گز ہے۔ ابتدائی طور پہ جو عمارت بنی تھی نا، اس کا کوئی چھت نہیں تھا، نہ ہی کوئی دروازے وغیرہ تھے، لیکن جب آگے جا کے اللہ کے نبی کی شجرہ نسب میں ایک شخصیت آتی قصی بن کلاب، جب وہ آئے نا، ان کو تولیت ملی کعبہ کی، تو انہوں نے پھر قدیم عمارت کو ایک بار جو ہے وہ گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا، تو کھجور کے جو تختے تھے نا، ان کے ساتھ آپ نے اس کی چھت ڈالی تھی۔ بہرحال جی، قصہ ابراہیم و اسماعیل میں سے یہی باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ابراہیم و اسماعیل کی عمریں، ختنے کے وقت کی عمریں، پیدائش کے وقت کی عمریں، اس کے بعد حضرت اسماعیل کے بیٹے، اسی طرح کے دو چار چیزیں ہیں جو سیرت کے اندر ضروری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، تو آگے بات ہوگی آج شجرہ نسب کی۔ شجرہ نسب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پشت میں رشتہ دار ہیں، ان کے باپ ہیں، باپ کے باپ ہیں، باپ کے باپ کے باپ ہیں، باپ کے باپ کے باپ کے باپ ہیں، یعنی کہ ابو، دادا، ابو، پردادا، ابو، اس طرح۔ یاد رکھیں، ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتے، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شاید ہی ہو جو اپنے پردادا سے آگے نام جانتا ہو، شاید ہی۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا شجرہ کیسے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا شجرہ نسب جو ہے وہ آپ سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے وہ بولا جاتا ہے، لیکن اس میں چلیں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے نا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کے نبی کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت عدنان تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عدنان سے لے کے دوسرے حصے میں حضرت ابراہیم تک، اور تیسرے حصے میں حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ جو پہلا حصہ ہے نا وہ معروف ہے، صحیح بخاری کے اندر جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے، اور اس میں ایک روایت بھی بیان کی گئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انصاب والے ہیں، صاحب انصاب لوگ ہوتے ہیں جو انصاب کا حساب کتاب رکھتے ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، لہٰذا حضرت اللہ کے نبی جب بھی اپنا شجرہ نسب بیان کرتے تو جناب عدنان تک کرتے تھے۔ اچھا، جو پہلا حصہ ہے نا اس کا شجرہ نسب کچھ یوں ہوگا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اب عبد المطلب کون تھے؟ ان کا اصل نام شیبہ تھا، وہ آگے ہم بات کریں گے۔ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس میں نا جو یاد رکھنے والی باتیں کہ جناب عدنان جو ہیں اللہ کے نبی کے شجرہ میں 21ویں نمبر پر آتے ہیں۔ 21ویں پشت میں جائیں تو حضرت عدنان جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ شجرہ نسب اس حوالے سے بھی اہم ہے، پیپر میں سوال آتے ہیں کہ چند صحابہ کا، چند ازواج کا یا مختلف شخصیات کا شجرہ نسب پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بتائیں کہ کتنی پشت پر جا کے ان کا شجرہ نسب اللہ کے نبی سے مل جاتا ہے، چونکہ وہ قبیلہ تو ایک ہی تھا، آگے آ کے ان کے بچے الگ الگ ہوتے گئے تو وہ شجرہ نسب، تو اسی اعتبار سے یہ بڑا اہم ہے۔ پہلا حصہ شجرہ نسب کا آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، خاص طور پہ کلاب بن مرہ تک، یہاں تک ضرور یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، میں اس کے حوالے سے نا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اعتبار سے بھی بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر شجرہ نسب آپ کی والدہ کی طرف سے دیکھیں جائے تو وہ بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب کی شخصیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ایک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ پہلے دیکھیں کلاب کی صورت میں کہاں پہ آتا ہے جی؟ جناب کلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت ہے 6 نمبر پہ آتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ کی طرف سے اگر دیکھیں آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زارہ بن کلاب بن کلاب، ان کے 5ویں پہ آتا ہے، اور اللہ کے نبی کے والد کی طرف سے 6 پہ آتا ہے۔ بہرحال کلاب وہ شخصیت ہے جن کے اوپر دونوں کے شجرہ نسب جو ہے مل جاتے ہیں۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کا تذکرہ کریں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک ارشاد گرامی ملتا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں بتایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کا، اور کنانہ کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا گیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ اسی طرح
ایک دوسری روایت بھی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، انہوں نے اس کے مطابق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سب سے اچھے گروپ کے اندر یا گروہ کے اندر مجھے رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، اور پھر گھرانوں میں چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ یہاں پہ دو باتیں یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے اندر جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ زناکار نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت تفصیل دی ہے علامہ ادریس کاندروی صاحب نے، بڑی خوبصورت تفصیل دی ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی کا جو شجرہ نسب ہے وہ آپ کو یاد ہو، دوسرا آپ کو یہ باتیں یاد ہوں کہ جو شخصیات ہیں ان میں سے کس جگہ پہ آ کے امی اور ابو کا شجرہ نسب جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو دو باتیں اور یاد رکھیے گا، ایک تو اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے، آپ کے خاندان کا نام ہے بنو ہاشم، اور جو قبیلہ ہے اس کا نام ہے بنو قریش۔ تو قریش اور ہاشم میں فرق یاد رکھیے گا، ہاشم خاندان ہے اور قریش جو ہے وہ قبیلہ ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں تو آگے بات کریں گے مکہ کی آباد کاری کا، ذکر کریں گے، دیکھیں گے کہ مکہ جو ہے وہ کیسے آباد ہوتا ہے۔ یہ بات تو عام طور پہ معروف ہے نا کہ اس کی آبادی کا جو آغاز ہے وہ تو اسماعیل علیہ السلام سے ہی ہو گیا تھا۔ حضرت اسماعیل نے تقریباً کوئی 130 کے قریب سال کی جو ہے نا عمر آپ کو ملی تھی، اور جب تک آپ موجود تھے نا مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی آپ ہی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے جو دو صاحبزادے میں نے بتائے نابت اور کدار، وہ مکہ کے والی رہے باری باری، اور جب ان کے بعد جو ہے نا ان کے نانا یعنی کہ حضرت اسماعیل کے سسر جناب مزاج جو تھے، مزاج بن عمر، انہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ معاملہ لے لیا۔ اس طرح کعبے کی تولیت جو ہے وہ بنی جرہم کے اندر رہی تقریباً نہ کوئی 2000 سال تک جو ہے یہ سلسلہ بنو جرہم کے پاس ہی رہا۔ اس کے بعد بنو خزایا آئے، انہوں نے ان کو مار بگایا یہاں سے بنو جرہم کو۔ اچھا، بنو جرہم جب یہاں سے گئے نا تو یہ جو مزاج بن عمر تھے نا، ان کا غالباً کو بیٹا تھا یا شاید پوتا تھا، عمر بن حارث، پوتا تھا میرے خیال میں، ہاں جی، عمر بن حارث بن مزاج۔ وہ جو پوتا تھا نا اس نے کیا کیا، خانہ کعبہ کے اندر نا کسی نے تحفہ دیا ہوا تھا، سونے کے 2 ہرن تھے اور اس کے علاوہ مختلف سامان تھا۔ اس نے کیا کیا، وہ اٹھائے آب زمزم کے کنویں کے اندر پھینک دیے، وہ ہرن بھی اور سارا ساز و سامان بھی، اور وہ جو آب زمزم کا کنواں تھا نا وہ اس کو پاٹ دیا، بند کر دیا۔ تو بند کر کے تو چلے گئے۔ اس کے بعد آگے چل کے یہ حضرت عبد المطلب کے دور میں جو ہے نا اس کی کھدائی کی گئی تھی دوبارہ۔ اچھا، اب ہم یہ آباد کاری کے سلسلے میں نا آگے سلسلہ بڑھائیں گے تو اللہ کے نبی کی جو شجرہ نسب کے اندر نا ایک شخصیت آتی ہے جن کا نام ہے فہر۔ فہر نامی جو شخصیت ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا معاملہ نکلے گا یہاں پہ قریش کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ، قریش کا جو لقب ہے نا وہ 3 شخصیات کے لیے بولا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قریش کا لقب ہے وہ اللہ کے نبی کی جو پشت میں آتا ہے نا جناب فہر، اس کا لقب تھا، اور اس کی وجہ سے ہی اس کی جو نسل ہے نا ساری وہ قریشی کہلائی تھی۔ لیکن اس کے حوالے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لقب جو ہے فہر کے آگے ایک آتا ہے نظر بن کنانہ، یہ اس کو لقب ملا ہے، اور بعض لوگ یہ لقب جناب قصی بن کلاب کو بھی دیتے ہیں۔ 3 شخصیات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قریش کا لقب ان کو ملا تھا۔ ایک تو آپ کی لڑی میں جناب فہر ہیں، ایک جناب قصی بن کلاب ہیں، اور ایک نظر بن کنانہ ہے، جناب نظر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ 3 حوالے ہیں، لیکن جو اس وقت جمہور کے نزدیک جو سب سے قابل عمل ہے یا قابل اعتبار ہے نا نقطہ، وہ جناب فہر کے بارے میں۔ اچھا، یہ نا ایک جب اس کے معنی کے مطابق دیکھا گیا نا تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قریش کے معنی جو ہے نا وہ ہے جمع کرنے والا، اور چونکہ قصی بن کلاب جو ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ بڑے، کوئی پہاڑیوں پہ رہ رہا تھا، کوئی غاروں میں رہ رہا تھا، کوئی کہاں پہ رہ رہا تھا۔ جو قصی بن کلاب تھے نا انہوں نے مکہ کے اندر سب کو جمع کیا تھا، ایک رشتے میں منسلک کر دیا تھا، اس لیے انہی کو قریش کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ قریش ہے نا یہ ایک مچھلی کا نام ہے، اور یہ مچھلی جو ہے وہ تمام مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، چونکہ قصی جو ہے وہ بہت بڑے سردار تھے تو اس لیے ان کو مچھلی سے تشبیہ دی گئی۔
اس کے حوالے سے نا مولانا ادریس کاندلوی صاحب نے ایک جملہ اور بولا ہے، انہوں نے کہا کہ قریش سے مراد ایک آبی جانور ہے جو اپنے جیسے جانوروں کو کھا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ نقطہ یہ لیا جائے کہ ان کسی شخصیت کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس کے پائے کی شخصیت جو ہے باقی نہ رہے، تو اس صورت میں قصی بن کلاب کا نام معروف۔ لیکن اگر یہ سوال کی نوعیت میں آتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ قبول کریں گے فہر کے نام کو۔ فہر جو ہے اللہ کے نبی کی جو پشت ہے اس میں غالباً کوئی 15ویں 15ویں کے نام پہ آتا ہے، اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ قریش کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی، اصل نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کس کو کہتے ہیں، تو قریش جو ہے وہ جناب فہر کا لقب مانا جاتا ہے۔ آگے ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے شجر نسب جو شخصیات دیکھی ہیں، ان میں سب سے پہلے دیکھیں گے قصی بن کلاب کے حوالے سے۔ اچھا جی، جب شجر نسب بولتے ہیں نا تو دو طرح سے شجر نسب میں بولوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ ایک بار میں اور بول رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ لیکن اب میں دوبارہ بولوں گا تو میں بولوں گا محمد بن عبداللہ بن شیبہ بن عمر بن مغیرہ بن زید بن کلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں ہم غور کریں، میں دو بار شجر نسب بولا ہے، دونوں بار میں نے الگ الگ بولا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو شخصیات میں نے جناب قصی تک بولی ہے نا، ان کے دو دو نام ہیں، ان کو نام اپنا جو ہے اصل نام کوئی اور تھا، لیکن معروف شخصیات جو ہے تاریخ میں کوئی اور ہو گئی۔ بہرحال اسی طرح قصی بن کلاب ہے نا، ان کا جو اصل نام ہے وہ قصی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں یہ 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ ابھی بچپن میں چھوٹے ہی تھے، تو ان کے جو والد ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو والدہ تھی نا، وہ بنو عذرا قبیلے کے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور وہ وہاں چلی گئی، اور تقریباً یہ کچھ وقت نا ملک شام کے آس پاس کہیں رہے۔ جب آپ جوان ہوئے نا تو آپ مکہ آئے، یہاں پہ آ کے اس وقت ایک والی تھا یہاں پہ مکہ کے اندر، حلیل بن حبشیہ، اس شخص کے ساتھ رشتہ کی بات ہوئی تو اس کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی قصی بن کلاب کی، قصی کی۔ جس کے ساتھ شادی ہوئی نا اس کا نام ہبہ بتایا جاتا ہے، ہبہ۔ اچھا جی، اب یہ کیونکہ مکہ کا جو ہے والی تھا، گورنر تھا، تو جب اس کی وفات ہوئی نا تو اس کے بعد جناب قصی جو ہے وہ مکہ کے سردار بن گئے۔ اب یہ ان کی سرداری کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ ان کو کیسے ملی، کسی نے کہا کہ جی خرید و فروخت ہوئی، کسی نے کہا کسی کو زہر دے دیا، جو بھی ہے۔ بہرحال یہ قصی بن کلاب جو ہے مکہ کے سردار بن گئے۔ یہ تقریباً کوئی 5ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، کوئی 440 کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ 440، ہاں جی، الرحیق المختوم میں 440 کا یہ واقعہ بیان کیا۔ اچھا، جب قصی کا ذکر آئے نا تو قصی کا ایک کارنامہ ہے کہ اس نے نا جو کعبہ کا حرم ہے اس کے شمال کے اندر ایک چھوٹا سا نا ادارہ بنایا جس کو دار الندوہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ قریش کی نا ایک پارلیمنٹ ہی تھی جہاں بڑے بڑے اور اہم معاملات جو ہے ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قسم کے کوئی معاملات تھے، تجارت کے معاملات، جنگ کے معاملات، حجابت کا، سکایا کا، رفادہ کا، جتنے بھی معاملات تھے نا وہ سارے یہیں پہ عام طور پہ طے پاتے تھے، اور یہ سارے جو منصب تھے نا یہ جناب قصی کے ہی پاس تھے۔ اچھا، قصی بن کلاب کے بارے میں کیا باتیں یاد رکھنی ہے؟ پہلی بات، یہ اللہ کے نبی کی پشت میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ زید ہے۔ اچھا، ان کا ایک نام مجمع بھی بنا جاتا ہے، مجمع بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا نا کہ انہوں نے قریش کے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے قبیلے تھے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا، اس لیے ان کو عام طور پہ مجمع کا نام بھی دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا یاد رکھنا ہے؟ ان کا اصل نام زید، اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے تقریباً 440 میں مکہ کی سرداری حاصل کی، اور اس کے بعد مکہ کے سارے مناصب جو تھے نا، اہم جو پوسٹیں تھیں وہ انہی کے پاس تھیں۔ اچھا، آگے بڑھیں گے تو ان کی آگے جو اولاد ہے نا، اولاد ان کی 6 تھی، 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کی تفصیل میں جانے کی بجائے صرف 2 بیٹوں کے نام یاد رکھیں گے۔ ایک کا نام تھا عبد الدار اور ایک کا نام تھا عبد مناف۔ اب یہ 2 بیٹے جو تھے نا یہ بڑے معروف ہیں تاریخ میں۔ جناب قصی نے دیکھا کہ ان کا جو بیٹا ہے نا عبد مناف وہ بڑا معروف ہے مکہ کے اندر، لیکن آپ کو نا اپنا بیٹا عبد الدار جو ہے وہ بڑا پسند تھا، تو اس نے قصی بن کلاب نے اپنے بیٹے عبد الدار کو کہا کہ بھائی تم پریشان نہ ہو، یہ جتنا مرضی مشہور ہے نا تمہارا میں جو نام معاملہ اس سے بلند ہی رکھوں گا۔
تو اپنی وصیت میں نا سارے مناصب جو ہے عبددار کو دے گئے. عبد مناف نے قبول کر لیا، عبددار اور عبد مناف نے قبول کر لیا، اور قصی کی وفات ہو گئی. قصی کی وفات کے بعد عبددار جو ہے وہ موجود رہا جب تک تو معاملہ اوکے رہا. جب عبد مناف کی وفات ہوئی نا تو عبد مناف کے جو بیٹے تھے وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ لڑنے لڑ گئے کہ ہمارے بھی مناصب میں واپس کریں. خیر ہو سکتا تھا کہ لڑائی ہو جاتی، لیکن بڑوں نے اندر آؤ کے نا کام ختم کر کے تو اس میں سے کچھ جو تھے نا مناسب، جن میں سے ایک تو تھا رفادہ اور ایک تھا سکایا، یعنی کہ حاجیوں کو کھانا وغیرہ کھانا کھلانا اور پانی وغیرہ پلانا نا. تو حجابہ، سکایا اور رفادہ یہ انہوں نے نا دے دیے عبد مناف کے بیٹوں کو. اب عبد مناف کے جو بیٹے ہیں ان میں، وہ ان کے 6 بیٹے ہیں، ان میں بھی 2 نام آپ کو یاد رکھنے ہیں. ایک ہے جناب ہاشم اور ایک ہے جناب مطلب. اس کے علاوہ بہت سارے جو مخصوص قسم کے کام تھے نا وہ بھی لوگوں کو دیے گئے، لیکن ہم نے ذکر کرنا ہے جو ہمارے ریفرنس بیسس پہ. تو اس کے بعد جو قصی بن انقلاب کے بعد جو شخصیت آتی ہیں جن کا ہم نے خاندان نبوی کے اندر تذکرہ کرنا ہے وہ جناب ہاشم ہے. اچھا، ان کا اصل نام بھی اور تھا، اصل نام ان کا تھا عمر، اور آپ کے ذمے سکایا اور رفادہ کی جو میزبانی تھی اس کے مناسب آپ کو دے دیے گئے. آپ کے بارے میں نا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ کے اندر حاجیوں کو شوربہ جو ہے نا بنا کر اس کے اندر روٹیوں کو چورا بنا کے تو لوگوں کو کھلایا، یعنی کہ سرید بنا کے نا تو اس کے اندر لوگوں کو کھلانا شروع کیا. پہلے شخص تھے. یہ لفظ جو حشم ہے نا، حشم سے مراد اصل میں چورا کرنا ہے، تو ہاشم اسی کا مطلب اس میں فاعل ہے. تو اسی وجہ سے اصل نام عمر تھا، لیکن یہ روٹیوں کو چورا کر کے سالن میں ڈال کے کھلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت میں دیتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. اچھا یاد رکھیں یہ بڑے سخی تھے. ان کے دور کا نا، انہی کے دور کا غالباً عبدالدار کا بیٹا تھا امیہ، نہیں بلکہ وہ عبدالدار نہیں، عبد شمس کا بیٹا تھا، امیہ بن عبد شمس. ہاں جی. تو امیہ جو ہے نا، جو بنی امیہ کا جد امجد ہے، امیہ نے بھی نا اس سے بڑی جلن محسوس کی کہ یار یہ بندہ بڑا مشہور ہے، میں بھی ایسا کروں. اس نے بھی بڑی ویسے کوشش کی، ہے بھی صاحب ثروت بھی تھا، پیسہ لگا سکتا تھا. اس نے بھی لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، لیکن جو رفت ان کو ملی نا، جو عظمت ان کو ملی، وہ اس کے نصیب میں نہ آئی. تو وہ اس دن سے لے کے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان میں یہ جو چپکے شروع ہوئی نا، یہ سارا معاملہ اس وقت سے عداوت کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا. اچھا جی، جناب ہاشم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ قریش کے پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے لیے نا 2 سالانہ سفروں کی بنیاد رکھی. مطلب گرمیوں میں سامان تجارت جاتا تھا اور سردیوں میں بھی جاتا تھا. اور آپ جناب ہاشم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 سفروں کی بنیاد رکھی نا، تو اس میں ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ جو رومی کیسر تھا نا، کیسر روم، اس سے انہوں نے شرط لگا لی، مطلب ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ بھائی آپ ہمارے قافلوں کی حفاظت کرنا، ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے. تو ان کے قبیلوں کی نا، ان کی جو قافلے ان کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی کیسر روم کی طرف سے. مشہور ہو گئے. پھر آپ اسی طرح سفر پہ گئے تو مدینہ میں نا ایک خاتون ان کو کہیں گزرتی نظر آئی، اس کی اخلاق و اعتبار بڑے ان کو پسند آئے. تو پتہ چلا کہ بنی نجار کی سلمہ ہے، بنی نجار کی سلمہ ہے جی. تو آپ نے نا پوچھا لوگوں سے کہ یہ سلمہ بنت عمر جو ہیں یہ کیسی خاتون ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ بیوہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں. تو جناب ہاشم نے نا ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. انہوں نے قبول کر لیا کیونکہ جناب ہاشم بڑی مشہور شخصیت بھی تھی، تو انہوں نے قبول کیا. اب اللہ کے نبی کے یہ جو شخصیت ہے حضرت ہاشم، حضرت عمر جو ہیں، یہ اللہ کے نبی کے پردادا لگتے ہیں. تو انہوں نے شادی کر لی جناب سلمہ سے، تو وہ آپ کی پردادی ہوئی. شادی کے کچھ وقت کے بعد آپ اسی تجارت کے سلسلے میں وہاں سے آگے چلے گئے فلسطین کے علاقے میں. تو غزہ میں جب پہنچے تو آپ کی وفات ہو گئی اور وہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی. اور پیچھے جناب سلمہ جو تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا کر دیا، اور وہ جو بیٹا تھا ان کے نا بچپن میں ہی ان کے سر میں سفید بال تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام آپ نے رکھا شیبہ. اب پردادا کے جو اولاد تھی وہ ایک ہی بیٹا آیا نا اس حوالے سے. تو جناب مطلب جو شیبہ تھے ان کے سر میں بال تھے سفیدی والے، تو اس لیے ان کا نام شیبہ ان کی والدہ نے رکھ دیا. لیکن میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا عبد مناف کے 2 بیٹے یاد رکھنے ہیں، ایک تو ہاشم ہے اور ایک مطلب ہے. جناب مطلب کو پتا چلا
کہ بھی میرے بھائی کی وفات ہو چکی، تو اس کا ایک بیٹا بھی ہے. تقریباً 8 سال یا 10 سال کے بعد آپ مدینہ میں گئے اور اپنی بھابھی سے کہا کہ یہ اس کو میرے ساتھ آنے دیں. تو انہوں نے پہلے انکار کر دیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے گھر کے لیے جائے گا، وہاں کا سردار ہے، تو میں اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کے جاؤں گا. تو انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی اور آپ اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ میں آئے. جب مکہ میں آئے نا، تو مکہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے گھوڑے کے اوپر یا آپ کے اونٹ کے اوپر جو بھی سواری تھی، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جناب شیبہ. تو اس وقت چونکہ منڈیاں ہوتی تھی ان لوگوں کی، جو لوگ غلام خریدتے تھے، تو لوگوں نے دیکھا اتنے میل کے چلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ جو مطلب ہے اس کا غلام ہے. تو انہوں نے کہا واہ بھائی مطلب، آپ نے تو غلام لے آئے. اچھا، یہاں پہ دو نقطے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسی وقت انہوں نے کہہ دیا جناب مطلب نے کہ نہیں نہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں، غلام نہیں ہیں. لیکن اس وقت مطلب ایک تو یہ روایت ہے کہ اسی وقت کہہ دیا، اور ایک میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے نا شرم محسوس کی کہ کوئی یہ کہے گا کہ اپنے بھتیجے کو کتنے گندے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے. تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. اب عبد المطلب کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں. جناب ہاشم پردادا، سلمہ بنت عمر جو ہیں یہ پردادی بنی. آگے آتے ہیں جی، نام آتا ہے حضرت عبد المطلب کا. اب یہ عبد المطلب جو ہے، ان کا اصل نام تو شیبہ ہے. اچھا، میں نے پچھلے دنوں میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ان کا اصل نام شیبہ کی بجائے عامر ہے، لیکن جو آج 8 کتابیں میرے مطالعہ میں سے گزری ہیں ان میں سے کسی میں بھی ان کا نام عامر نہیں بیان ہوا. تو غالباً یا تو پھر وہ کتاب میری نظر میں نہیں ابھی تک گزری، دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر آئی تو اس کو اپڈیٹ میں آپ کو کروا دوں گا، لیکن جو معروف نام ہے وہ شیبہ ہی ہے. اچھا جی، جناب ہاشم کے بعد جو ہے مکہ کی سرداری عبد المطلب کے نام آئی. اصل نام آپ کا شیبہ اور عبد المطلب کے نام سے آپ معروف ہو گئے. آپ نے نا شادی کی جناب فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران سے. نام یاد رکھنا ہے، فاطمہ بنت عمر. پردادی تھی اللہ کے نبی کی سلمہ بنت عمر، دادی تھی اللہ کے نبی کی فاطمہ بنت عمر. دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ. آپ کے نا 10 بیٹے تھے. بعض روایات میں 12 اور 13 بھی ملتے ہیں، 11 بھی ملتے ہیں. جو 10 بیٹے تھے نا، ان کے معروف نام ایک تو جناب حارث تھے جو سب سے بڑے تھے. حارث کی وجہ سے آپ کو ابو الحارث کہا جاتا تھا، کنیت تھی عبد المطلب کی ابو الحارث. اسی طرح جناب زبیر تھے، جناب ابو طالب تھے. اچھا، ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، لیکن ان کا اصل نام ابو طالب نہیں ہے. یہ طالب حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، ان کی وجہ سے ان کی کنیت ہے. ان کا اصل نام عبد مناف ہے. حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا اصل نام عبد مناف تھا، لیکن ابو طالب کی کنیت سے معروف تھے. اسی طرح ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام ابو لہب ہے. اب ابو لہب کا نام بھی جو ہے اب نام نہیں ہے. ابو لہب کا بھی اصل نام عبد العزا ہے، لیکن اس کو ابو لہب کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان کو صحابہ کی طرف سے یہ لقب ملا جہنمی ہونے کے حساب سے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو ان کے بابا نے ہی، مطلب عبد المطلب نے ہی لقب دیا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. دونوں معروف ہیں. بہرحال ان کا اصل نام جو ہے، ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا. اس کے علاوہ اور بھی نام ہے، غداق ہے، مقوم ہے، سفار ہے، عباس ہے، اور ایک نام قسم بھی ملتا ہے، اور بعض اوقات عبد الکعبہ اور حجل نام بھی ہے. لیکن عام طور پہ زیادہ معروف یہی ہے کہ یہ ایک ہی بیٹے کے ایک سے زیادہ نام ہے. تو آپ کے 10 بیٹے تھے. اس کے علاوہ 6 بیٹیاں بھی تھیں. 6 بیٹیوں میں ام الحکیم تھی، برہ تھی، عاتقہ تھی، صفیہ تھی، عروہ تھی، امیمہ تھی. 6 جو ہے نا آپ کی بیٹیاں، 10 بیٹے. اچھا، یہ 10 بیٹوں والا نا ایک واقعہ ہے. جناب عبد المطلب نے نا ذکر کیا تھا، ان کو نا ایک خواب آیا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں نا، خواب میں بتایا گیا کہ آب زمزم کا جو کنواں ہے نا وہ فلاں جگہ پہ ہے اور میں اس کو کھود رہا ہوں. اور پھر خواب کے اندر ہی نشاندہی کروائی گئی کہ مقام کون سا ہے. تو اس لیے جناب عبد المطلب کو آنکھ کھلی تو کھدائی شروع کر دی. کھدائی شروع کی تو وہی ہرن جو مزاز بن عمر کے پوتے نے، حارث نے وہاں پہ دفن کیے تھے نا، وہی نکلے، ہرن نکلے، ساز و سامان نکلا، تلواریں نکلی، اس طرح کی چیزیں. تو عبد المطلب نے نا وہ نکلوا دی تھی. وہاں پہ یہ واقعہ ہوا کہ لوگ کہنے لگے کہ عبد المطلب یہ بڑا عزت والا کام ہے یار، ہمیں بھی کھدائی میں شامل کر لو. تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں نہیں، آپ کو شامل نہیں کر سکتا، آپ کے لیے نہیں، یہ میں اس کے لیے خاص کر دیا گیا ہوں، یہ آپ اس کے ساتھ میرے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. تو وہ لوگ نہیں مانے.
تو فیصلہ یہ ہوا کہ کسی کاہنہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں، جو وہ کہے گی وہ کر لیں گے۔ تو عبد المطلب ان کو ساتھ لے کے گیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی راستے میں کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ وہ لوگ خود ہی سمجھ گئے کہ نہیں بھائی یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ عبد المطلب کے ہی ذمہ ہے۔ تو عبد المطلب کے ذمہ جو کام کہا گیا تھا وہ آپ نے کیا، یعنی کہ جو آب زمزم کی کھدائی تھی وہ آپ نے کی تھی۔ ان میں سے جو سونے کے ہرن نکلے تھے اور ساز و سامان نکلا تھا نا، وہ آپ نے نا خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر فٹ کروا دیے، مطلب وہ ڈال کے شامل کیے یا کس طرح کیے، بہرحال اس کے اندر ہی شامل کر دیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نا حضرت عبد المطلب کے حوالے سے ایک اور بڑا واقعہ معروف ملتا ہے کہ اللہ کے، اچھا ہاں، جو بات بتا رہا تھا وہ بات بتاتے بتاتے بھول گیا ہوں کہ جب قریشیوں نے کہا نا کہ بھئی ہمیں بھی کھدائی میں شامل کرو، تو قریشی زیادہ تھے، عبد المطلب اکیلے تھے، تو نہ کر دی۔ لیکن نا اس وقت جب یہ معاملہ طے ہوا نا، مکمل ہوا، وہ چلے گئے، تو اس وقت آپ نے نا ایک منت مانی کہ بھئی اگر میرے 10 بیٹے اللہ نے مجھے دیے اور 10 جوان ہو گئے اور وہ مجھے سنبھالنے کے قابل ہو گئے، مجھے ڈیفینس کرنے لگے، تو ان میں سے ایک میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو ایسی صورت میں نا جب وہ 10 کے بیٹے جوان ہوئے، وہ باقی اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کی حفاظت بھی کر سکتے تھے، تو آپ نے نا وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دے دیا۔ قربان کرنے کے لیے جو قرآن نکالا نا، اس میں نام آیا حضرت عبداللہ کا۔ اب حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے بابا ہیں، تو جب آپ کا نام آیا نا، تو کچھ آپ نے اور کچھ لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ نہیں عبداللہ کو نہیں کرنا، تو ایسا نہ کرو، ایسا کرو اس کے بدلے میں نا قربانی دے دو، اونٹوں کی قربانی دے دو۔ تو اس وقت جو ازلام وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں چلتی تھی نا، اس میں یہ معاملہ آیا، کہا گیا کہ یار یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اس وقت نا دیت ہوتی تھی 10 اونٹ کی، تو ایک پلڑے میں یا ایک کرے میں حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا، دوسرے میں 10 اونٹ لکھ دیے گئے، کرا پھر حضرت عبداللہ کا نکل آیا، اونٹ بڑھاتے گئے، کرا عبداللہ کا نکلتا رہا، لیکن یہاں جب اونٹ ہو گئے نا 100، تو پھر کرا 100 اونٹوں کا نکل آیا اور 100 اونٹوں کی قربانی کر دی گئی اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت عبداللہ اور ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے چاہے زمزم کا جو قصہ ہے وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب قریشیوں نے کہا نا، تو اس وقت منت مانی تھی انہوں نے کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو یہ کروں گا کیونکہ یہ میری حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جی ایک اور واقعہ جو آپ کی تاریخ میں گرا ہے، وہ ہے واقعہ فیل 570 یا 71، زیادہ معروف اس میں 571 لے رہا ہوں۔ 571 کے شروع میں تقریباً فروری یا مارچ لے لیں، اس میں یہ واقعہ پیش آیا جو کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے کا واقعہ۔ ایک شخص تھا ابرہا سباہ۔ یہ جو ابرہا تھا نا، یہ اصل میں یمن کا ایک گورنر بنایا گیا تھا حبشہ بادشاہ کی طرف سے۔ تو یہ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا، عرب والے لوگ، وہ بڑے ہی مطلب کام کرتے ہیں، بڑے ہی ان کی تعریف ہے، خانہ کعبہ میں لوگ ہر سال آتے ہیں، بڑے بڑے دور سے آتے ہیں۔ تو میں نا ایسا کرتا ہوں، میں خانہ کعبہ کی نوعیت کا نا ایک بہت بڑا کلیسا بناتا ہوں، کیونکہ یہ عیسائی تھا، تو اس نے نا حبشہ کے اپنے نا علاقے میں یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا، گرجا تعمیر کروایا، بہت بڑا اور بڑا عالی شان اور بڑا مطلب اس کہہ لیں کہ عظیم الشان تھا، بڑی خوبصورت تھا۔ تو اس نے نا حبشہ کے بادشاہ کو کہا کہ میں آپ کے لیے یہ بنایا ہے خاص، آپ آئیں اس کو دیکھیں، اور جلدی نا میں جو لوگ مکہ میں جاتے ہیں نا، میں ان لوگوں کو بھی اسی طرف لے آؤں گا، تو جو لوگ مکہ کا طواف کرتے ہیں وہ اس کا طواف کیا کریں گے۔ تو اس نے یہ تعمیر کیا۔ اب یہ بات جو ہے کسی عربی کو پسند نہ آئی، مطلب کوئی ایسا بندہ تھا وہاں پہ موجود تھا جس نے یہ سنا، اس نے نا رات کو کسی وقت میں جا کے نا اس کے اندر پیخانہ کر دیا، اور عام طور پہ نا وہ نجاست جو تھی نا وہ کلیسا کی دیواروں پر ایسے لگا دی۔ تو ابرہا کو جب پتہ چلا نا، تو اس کو بڑا ہی غصہ آیا، بہت شدید غصے میں اس نے اعلان کر دیا کہ اب میں خانہ کعبہ کو بھی گراؤں گا اور اس کی جگہ پہ پھر یہاں پہ کلیسا تعمیر کروں گا۔ تو اس کے لیے نا اس نے تقریباً 60,000 کا ایک بہت بڑا لشکر جرار لیا اور کعبہ کو ڈانے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے لشکر کے اندر نا ہاتھی بھی تھے، اور ہاتھیوں کی وجہ سے اس کو فیل کے لیے اصحاب فیل کہا گیا ہے، قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ تو ہاتھی تھے، مورخین نے بتایا کہ ان کی تعداد یا تو 9 تھی یا پھر 13 تھی۔ یہ لشکر جو ہے نا یمن سے نکلتا ہے اور مغمس نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہ نا اپنے سارے لشکر کو ترتیب دے کے ہاتھی تیار کر کے تو مکے کے داخلے کے لیے نا چل پڑتا ہے وہاں سے۔ لیکن تھوڑا سے آگے چلتا ہے، وادی مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں ایک وادی آتی ہے، وادی محسر۔ تو وادی محسر میں جا کے نا اس کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب اس کا منہ کسی اور طرف کرے تو بھاگ کھڑا ہو،
لیکن مکہ کی طرف کرے تو وہ چلے ہی نہ. تو اسی وقت پھر اللہ رب العالمین نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے اس لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے. اللہ رب العالمین نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تھا. یہ چڑیاں کہا جاتا ہے کہ ابابیل جیسی کوئی چڑیاں تھیں اور ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں, ایک چونچ میں اور 2 جو ہیں پنجوں میں تھیں. کنکریاں چنے جیسی تھی نا, جیسے جس کو بھی لگ جاتی نا یہ چھوٹی سی کنکری تو اس کا جسم کا حصہ ہے جو آزاد ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا. اچھا یہ زیادہ کنکریاں لگنے سے نہیں مرے لوگ, ہوا یہ کہ کنکری جب لگی نا تو ان کے اندر بگدڑ مچ گئی اور وہ اپنے ہی لوگوں کو, خاص طور پہ ہاتھی جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع ہو گئے. ادھر جو ابرہا شخص تھا اس کے اوپر آفت یہ آئی کہ اس کی انگلیوں کے جو پور تھے نا وہ جڑ گئے اور وہاں سے کچھ ہی دور جاتے جاتے نا وہ بالکل کہہ لیں کہ چوزے کی طرح ہو گیا, اس کا سینہ پھٹ گیا, دل اس کا باہر نکل گیا اور وہ مر گیا. اچھا یہ جو واقعہ نا تاریخ میں بڑا معروف ہے اس وجہ سے کہ اس وقت کی ساری قوتوں نے یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ جیسی جو عمارت ہے اس کی حفاظت کیسی کر رہا ہے رب ان کا. تو وہ ایک پختہ عزم بن گیا. یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب مسلمانوں کی سلطنتیں ختم ہونے کے بعد عیسائیوں کی حکومتیں آئیں اس کے باوجود بھی وہ مکہ پر حملہ نہیں کر پائے. یہ اللہ رب العالمین کی اپنے گھر کے لیے حفاظتی تدبیر تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کرے کہ اتنا بڑا اور عظیم گھر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں کی حاضری دے. اچھا جی, جب بات کریں گے نا جناب عبداللہ کی تو سوری جناب عبد المطلب کی, تو ان کے جو بیٹے ہیں ان میں حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے والد ہیں اور آپ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً سارے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے. 17 سال کی عمر تھی آپ کی نا, 17 سال. آپ کی شادی کر دی گئی حضرت آمنہ سے, حضرت آمنہ بنت وہب سے. اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ یاد رکھیں, یہ آگے جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کے والد کی شادی ہوئی 17 سال کی عمر میں. یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ آپ کی وفات کی عمر جو ہے وہ اس وقت بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی. تو 7-8 سال کا عرصہ جو ہے یہ عام طور پہ نہیں مانا جاتا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے آپ کی شادی کے جو ہے نا چند عرصے کے بعد, مطلب 1 سال 2 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی تھی. بہرحال یہ ایک نقطہ ابھی تحقیق کے حوالے سے ہے. 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی یہ بھی حوالہ ملتا ہے اور 25 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی یہ بھی حوالہ جو ہے موجود ہے. ان کے 17 سال کا اگر دیکھیں کہ شادی ہوئی تھی تو اس کا حوالہ آپ کو مل جاتا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, سیرت النبی شبلی نعمانی صاحب کی. لیکن جب وفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں الرحیق المختوم میں 25 سال ہے. یہ بھی تحقیق ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے. اچھا اس کے بعد جی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کے جو والد تھے نا آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پائی آپ نے, اور آپ نے نا ترکے کے اندر ایک لونڈی بھی چھوڑی تھی جن کا نام ام ایمن تھا. اصل میں ان کا نام برکت تھا لیکن ام ایمن کے نام سے معروف ہے. تو وہ اللہ کے نبی کو انہوں نے بڑا بچپن میں ان کی خدمت بھی کی ہے, ان کو کھلایا بھی ہے. تو اب ہم ذکر کریں گے کہ اسلام سے پہلے جو احوال تھے نا اس وقت کے وہ کیا تھے. تو اس میں چند چیدہ چیزیں ہیں, بس اس کے بعد اس کو ختم کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بت پرست تھے لوگ, عرب کے لوگ جو تھے, مجوسی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے. لیکن جو بت پرستی تھی نا اس کے حوالے سے ایک نام آتا ہے عمر بن لہی. عمر بن لوہی یہ شخصیت جو ہے نا اس کا اصل نام تھا ربیہ بن حارثہ. اصل نام اس کا ربیہ بن حارثہ تھا, عمر بن لہی کے نام سے معروف تھا. اس نے کیا کیا, عرب کے اندر بت پرستی کا رواج بنایا. کہا جاتا ہے کہ اس نے جدہ میں نا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بت تھے نا, وہ جس میں ود, سوا, یغوس, یعوق اور نصر, ان کو جدہ سے لے کر آیا اور یہاں پہ ہر قبیلے کو حج کے موقع پر دے دیے. اسی طرح جو حبل ہے وہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا. کچھ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا, کچھ کہتے ہیں چھت پہ نصب کیا. حبل جو ہے سب سے جو ہے نا بڑا بت مانا جاتا ہے. اسی طرح جو لات اور منات ہے وہ بھی پرانے بت مانے جاتے ہیں, وہ بھی مختلف قبیلوں کے اندر انہوں نے ڈیوائیڈ کیے. ان کا ایک اور عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے, ان کو اللہ اکبر استغفر اللہ, یہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. اور اسی طرح انہوں نے نا بتوں کے نام پر کچھ جانور بھی چھوڑے ہوئے تھے جن کو صاحبہ, بحیرہ, وسیلہ, حامی وغیرہ کہا جاتا ہے, کہ وہ ایک خاص مقدار میں بچے پیدا کرے اور ان میں مرد مطلب نر نہ ہو مادہ ہو تو وہ ان کو آزاد چھوڑ دیتے. خیر اس طرح کی چیزیں یہ آپ ڈسکس کر چکے ہیں, پہلے بھی شاید پڑھ چکے ہیں آپ قرآن میں. اس کے بعد فالگیری کا کام کرتے تھے. ازلام نامی ایک سلسلہ ہوتا تھا جس میں 3 تیر ہوتے تھے. ازلام اصل میں نا ظلم کی جمع ہے, اور ظلم سے مراد ایک ایسا تیر ہے جس کے پر نہیں ہوتے. تو اسے 3 تیر ہوتے تھے, ایک پہ لکھا ہوتا تھا ہاں, ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہیں. مطلب ایک قسم کے یہ تیر تھے جن کے اوپر ہاں نہ لکھا ہوتا تھا.
تو یہ کوئی بھی کام کرنا ہونا تو پہلے یہ نکالتے، اگر ہاں آ جاتا تو کر لیتے، اگر نہیں آتا نا تو وہ کام اس سال کے لیے چھوڑ دیتے، اگلے سال پھر آگے قرآن نکالتے۔ اور ایک اور قسم کے تیر تھے، اس کے اوپر عام طور پہ یہ سفر اور نکاح کے حوالے، سوری وہ سفر نکاح کہہ رہا ہوں، کیا دیت وغیرہ کے لیے، دیت کے حوالے سے اس میں معاملات تھے۔ اور ایک اور قسم تھی جس کے بارے میں کسی کی ملکیت جاننے کے لیے بیان تھا۔ بہرحال ازلام اصل میں فال نکالنے کے تیر ہوتے تھے، اور یہ 3 قسموں کے ہوتے تھے۔ اس طرح بات کریں تو آخر میں نا چند ایک جو متفرق چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ عرب میں جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اسلام سے پہلے، اس صورت میں نا ایک نام آتا ہے، حضرت عمر فاروق کے چچا تھے زید، وہ ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس رسم کی جو ہے وہ ممانعت کی تھی، منع کیا تھا لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ جو مکہ ہے، قرآن حکیم نے اس کا نام بکہ بولا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اس کو البکہ بولا ہے۔ اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام جو مکہ میں تشریف لائی تھی، ان کو عرب کا کوہ سینا کہا گیا ہے، کوہ سینا عرب کا حضرت حاجرہ کو کہا گیا ہے۔ اسی علاوہ ایک دن ہے جمعہ کا، تو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کی جو پشت میں ایک شخصیت آتی ہے کعب بن لوئی، تو کعب بن لوئی نے سب سے پہلے جو نا جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، تو اس سے پہلے اس دن کو یوم العروبہ کہتے تھے، لیکن جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد آپ اس دن کو جمعہ کہنا شروع کیا گیا، یوم العروبہ، اس کے بعد اس کو یوم الجمعہ کہا گیا۔ تو یہ سب سے پہلے کعب بن لوئی نے کیا تھا۔ یہ آج کے موضوعات ہیں جس کے اندر ہم نے سیرت کو مکمل کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کچھ چیزیں پہلے پڑھ لی تھی، کچھ آج ہم نے کی ہیں ڈسکس۔ اصل میں بیٹے ان کو اس لیکچر کو ریوائز کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی، اور جب جو چیزیں رہ جاتی ہیں نا وہ پھر دوبارہ لیکچر کے ساتھ نہیں آ پاتی، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کلاس ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو اتنی محنت کے ساتھ جو ہے آپ نے ابھی تک ہمارا ساتھ دیا، ماشاءاللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سوال جواب کی نشست، جن کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ بسم اللہ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ عرب کا تعارف کرواتے وقت ہمیں کیا چیزیں دیکھنی ہوں گی۔